السلام علیکم کلاس. اب جو ہے نا وہ ہم لیکچر کنٹینیو کریں گے کہ خام اشیاء ہوتی ہیں کچھ، جیسے کہ ان میں لوہا ہے یا اون ہے یا کپاس وغیرہ ہے. پھر کچھ نیم تیار شدہ اشیاء ہوتی ہیں، جیسے کہ کپاس ہے تو اس سے دھاگا بنا لیتے ہیں، لوہا ہے تو اس سے سریا تیار کر لیتے ہیں، چمڑا ہے تو چمڑے سے کچھ نیم تیار شدہ اشیاء جو ہے نا وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں. پھر کچھ تیار شدہ اشیاء ہوتی ہیں، یعنی کہ ان میں ہر قسم کی مشینری یا آلات و اوزار وغیرہ پائے جاتے ہیں. فار ایگزامپل خام اشیاء ہے اون ہے، نیم تیار شدہ اشیاء ہے دھاگا ہے، تیار شدہ اشیاء میں کیا چیز آئے گی؟ کپڑا ہے. ٹھیک ہے. پھر کچھ سرکاری اور نجی اشیاء ہوتی ہیں، یعنی کہ نجی اشیاء لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے، لیکن سرکاری اشیاء جو ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ کی ملکیت میں آتی ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ اب اشیاء تو ہم نے خرید لی یا حاجات کی تقسیم بھی کر لی، معاشی طور پر حاجات کس طرح کی ہوتی ہیں وہ بھی ہم نے پڑھ لیا. ایکچولی ہم چیزوں کو کیوں خریدتے ہیں یا حاجات کی تسکین کیسے ہوتی ہے؟ اب تسکین بیسیکلی کس چیز کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اشیاء جو کہ ہماری ضرورت پوری کرتی ہے اور ہماری حاجت کی تسکین کرتی ہے، اس چیز کے اندر وہ جو خوبی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ہماری حاجت کی تسکین ہوتی ہے یا ہمیں سیٹسفیکشن ملتی ہے، اس خوبی کو یا اس قوت کو ہم افادہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے پانی میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہماری پیاس کو بجھا دیتا ہے، اس کی یہ جو خوبی ہے نا یہی افادہ ہے. گاڑی میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچا دیتی ہے. گاڑی کی یہ خوبی جو ہے نا یہ ہمارا افادہ ہے. ٹھیک ہے. یہ افادہ اور فائدہ یہ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، کائنڈلی آپ اس کو بھی ضرور یاد رکھیے گا. افادہ کی خصوصیات ہیں، طلب کی شدت پر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ افادہ جو ہے نا وہ کسی چیز میں زیادہ ہوتا ہے اور کسی چیز میں کم ہوتا ہے. مطلب یہ کہ کسی چیز کی خواہش اور طلب ہمیں زیادہ ہوتی ہے، کسی چیز کی خواہش یا طلب کم ہوتی ہے. تو اسی طرح جتنی طلب یا خواہش زیادہ ہوگی اتنا ہی افادہ بھی زیادہ ہوگا، لیکن کسی بھی چیز کی جتنی طلب یا خواہش کم ہوگی اتنا ہی افادہ بھی کم ہوگا. شے کے استعمال پر بعض اشیاء جو ہیں وہ ایک سے زائد استعمال میں آتی ہیں، اس لیے جو ہے نا ان کا افادہ بھی زیادہ ہوتا ہے. فار ایگزامپل لکڑی ہے، اس سے ہم گھروں میں جو ہے نا وہ لکڑی کا کام کرواتے ہیں، فرنیچر وغیرہ بھی بناتے ہیں، لکڑی کو جلاتے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے جو ہے نا وہ کوئلہ ہے، اسے ہم گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اسے صنعتی استعمال میں بھی لایا جا سکتا ہے. تو وہ اشیاء جو ایک سے زیادہ جگہوں پر استعمال ہوتی ہیں ان کا افادہ بھی زیادہ ہوتا ہے. شکل بدلنے پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کی شکل تبدیل کر دی جائے تو بھی ان کا افادہ بدل جاتا ہے. یعنی کہ لکڑی درخت کھڑا ہے، درخت کا اتنا افادہ نہیں ہے جتنا کہ ہم اسے ایک بیڈ بنا لیتے ہیں، اس سے ایک چیئر بنا لیتے ہیں. لوہا ہے، لوہے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اسے گاڑی یا ریل کا ڈبہ بنا لیا جائے تو اس کا افادہ جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتا ہے. وقت اور موسم کے بدلنے پر بھی افادے پر جو ہے نا وہ تبدیلی ظاہر ہوتی ہے. جیسے آج کل سردیاں ہیں تو جرسیوں کی افادیت ہے، جب گرمیاں آئیں گی تو ٹھنڈے مشروبات یا لون کے کپڑوں کی افادیت جو ہے نا یا ان کا افادہ زیادہ ہو جائے گا. جگہ یا مقام کے بدلنے پر بھی افادے میں کمی بیشی واقع ہو جاتی ہے، یعنی کہ جب جنگلات سے لکڑی کاٹ کر شہروں میں لاتے ہیں تو ان کا افادہ زیادہ ہو جاتا ہے. بہرحال کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اگر ان کی ملکیت بدل دی جائے تب بھی ان کا افادہ بدل جاتا ہے. مثلاً اگر جو ہے نا وہ کسی ایسے بندے کے پاس سگریٹ ہے جو کہ سگریٹ نوشی نہیں کرتا تو اس کا افادہ زیرو ہے، لیکن اگر سگریٹ نوشی کرنے والے بندے کے پاس ہے تو اس کا افادہ جو ہے نا وہ کافی حد تک بڑھ جائے گا. کسی کے پاس کوئی ایسی میڈیسن ہے جس کو کوئی تکلیف نہیں ہے تو اس کے پاس اس پڑی ہوئی پین کلر کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی شخص کو کوئی تکلیف ہے یا اسے جو ہے نا وہ فیور یا کہیں پین فیل ہو رہی ہے تو وہ پین کلر کا افادہ اس کے لیے جو ہے نا وہ زیادہ ہو جائے گا. سائنسی معلومات کی تبدیلی جو ہے نا ان کی بنا پر بھی چیزوں کا افادہ بدل جاتا ہے، یعنی کہ کچھ ایجادات یا دریافتیں وجود میں آتی ہیں تب بھی جو ہے نا اشیاء کے بہتر استعمال جو ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں. افادہ اور فائدہ مندی دو بہرحال مختلف چیزیں ہیں، اس لیے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ افادہ اور فائدہ مندی ایک جیسی اشیاء ہے تو وہ یہ غلط سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ضروری نہیں ہے کہ جس چیز میں ہمارے لیے افادہ ہو وہ فائدہ مند بھی ہو. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو سگریٹ کی اگزامپل دی ہے، تو سگریٹ میں کسی بھی انسان کے لیے افادہ ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ کسی بھی انسان کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا. افادہ کے مختلف پہلو کون کون سے ہیں؟ ابتدائی افادہ ہے. اس کے درمیان میں جو ٹاپکس ہیں آپ ان کے جو ہے نا وہ کنسیپٹ کلیئر کر سکتے ہیں، لیکن کیونکہ آپ اس کی ریویژن کر رہے ہیں تو اس لیے جو مین ہیڈنگس ہیں وہ آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں. کسی بھی شے کی پہلی اکائی سے جو افادہ حاصل ہوتا ہے اسے ہم ابتدائی افادہ کہتے ہیں. مختتم افادہ کیا ہے؟ کل افادے میں وہ والی تبدیلی ہے جو کہ شے کی زائد اکائی لگانے سے واقع ہوتی ہے. جب تک کسی شے کا افادہ جو ہے نا وہ
کل افادہ میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اس وقت تک مختتم افادہ صفر نہیں ہوتا تو افادہ جو ہے وہ مثبت رہتا ہے۔ کسی بھی چیز کا افادہ گرتے گرتے جب صفر ہو جاتا ہے اور کل افادے میں مزید اضافہ نہیں ہوتا تو اسے ہم صفر افادہ کہتے ہیں۔ منفی افادہ جو ہے نا کہ مختتم افادہ صفر ہونے کے باوجود بھی اگر شے کا استعمال جاری رکھیں تو افادے میں اتنی کمی آ جاتی ہے کہ وہ منفی ہو جاتا ہے۔ کل افادہ کیا ہے؟ یہ کسی شے کی جتنی بھی اکائیاں استعمال کی جائیں ان کا مجموعی افادہ جو ہے وہ کل افادہ کہلاتا ہے۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے، شے کی اکائیاں ہم یوز کر رہے ہیں 1 2 3 4 5 6 اینڈ 7۔ ہوپ فلی آپ یہ ٹیبل اور گراف ایزیلی ڈرا کر سکتے ہیں کیونکہ کلاس میں جو ہے نا وہ آپ کو اس کی پریکٹس کروائی گئی ہے۔ کل افادہ ہے 20 35 45 50 50 دین 45 دین 35۔ شے کی پہلی اکائی استعمال کرتے ہیں، کل افادہ ہے 20، مختتم افادہ ہے 20 یعنی کہ یہ ابتدائی افادہ ہے۔ دوسری اکائی استعمال کرتے ہیں، مختتم افادہ بڑھ جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے چوتھی اکائی تک مختتم افادہ بڑھتا رہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مثبت افادہ ہے۔ ٹھیک ہے، اب کل افادہ میں جو تبدیلی آئی ہے 20 سے 35 یعنی کہ 15 کی، 15 مختتم افادہ ہے۔ اس کے بعد 50 چوتھی اور پانچویں اکائی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی کل افادے میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صفر افادہ ہے یعنی کہ سیر ہونے کا مقام ہے۔ یہاں پر کوئی بھی انسان اس کی نیت بھر جاتی ہے، اس سے مزید چیزوں کو استعمال کرنے پر اسے کوئی افادہ حاصل نہیں ہوتا۔ دین 6 اینڈ 7 ہے یعنی کہ کل افادہ جو ہے نا وہ ڈکریز ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی ہم نے ایک چیز کو اس کے پیک پوائنٹ پر استعمال کرنے کے بعد بھی اس کا استعمال جاری رکھا ہے تو مختتم افادہ منفی ہونا شروع ہو گیا اور یہی ہمارا جو ہے نا وہ منفی افادہ ہے۔ اسی چیز کو اگر ہم گراف میں بنائیں گے تو ایکس ایکسس پر شے کی اکائیاں استعمال کریں گے، جبکہ وائی ایکسس پر جو ہے نا وہ ہم افادہ لیں گے، کیونکہ ہمارا افادہ جو ہے وہ مختتم افادہ مائنس ہوا ہے تو اس لیے ہم وائی ایکسس کا وائی مائنس والا جو پورشن ہے وہ بھی لیں گے۔ ایکچولی یہ 4 پینل جو ڈائیگرام تھی اس سے گراف ہم ڈرا کرتے ہیں تو کل افادہ آپ دیکھیں کہ پہلے انکریز ہونا شروع ہوا ہے، پھر ایک پوائنٹ آتا ہے یعنی کہ ایف پوائنٹ، وہاں پر وہ میکسیمم یعنی کہ 50 ہو جاتا ہے، اس کے بعد اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ کل افادہ جب میکسیمم ہو جاتا ہے، جب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، اس وقت ہمارا مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے، اور جب کل افادہ گرنا شروع ہو جاتا ہے تو مختتم افادہ جو ہے نا وہ منفی ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے کہ کسی بھی چیز کی جب مسلسل اور لگاتار اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں تو کل افادہ اس وقت تک بڑھتا رہتا ہے جب تک مختتم افادہ مثبت رہتا ہے۔ جب مختتم افادہ صفر ہو جاتا ہے تو کل افادہ زیادہ سے زیادہ ہوتا ہے، اور جب مختتم افادہ منفی ہو جاتا ہے تو کل افادہ بھی گرنے لگتا ہے، اور جب مختتم افادہ کا خط یعنی کہ گرنے کا رجحان رکھتا ہے تو اس وقت کل افادہ جو ہے وہ پہلے چڑھنے کا، پھر برابر رہنے کا، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ گرنے کا رجحان رکھتا ہے۔ تھینک یو کلاس، اللہ حافظ۔ نیکسٹ ٹاپک جو ہے نا وہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔